بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ سینٹ الیکشن ہو گئے اور اب کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے جس کے ایجنڈے میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں جو شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کے امیدواروں کو، اس کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پھر لانگ مارچ، اور آج وفاقی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر دیا۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں الیکشن کمیشن اب پسند نہیں آ رہا؟ پہلے عمران خان کو پسند نہیں ہے، اب ان کی حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو سیدھا سادہ سا سوال وہی ہے، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں آپ کے نزدیک ہوا کیا؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ کوئی ایسا خاص چیز نہیں، نظر یہی آ رہا تھا۔ اسٹیٹ کا جو نمائندہ تھا وہ جیتا، اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے اس دن کے لیے انہوں نے بالکل ہی رولز کو بائی پاس کیا، حالانکہ وہ 7 ووٹ ان سے پوچھ کے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی اسٹیمپ ہم نے کہاں لگانی ہے، تو بڑا کلیئر تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ اس خانے میں کسی جگہ بھی، کیونکہ اس کے اندر، اس خانے کے اندر کوئی اور خانہ نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا بیگ صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پریزائڈنگ آفیسر بھی اسٹیٹ کے ہی نمائندے تھے؟ نیچرلی ان کی پارٹی ڈیفرنٹ ہے، کولیوشن میں شامل ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ عارف الوی صاحب نے ان کو اسی لیے لگایا، مظفر حسین شاہ صاحب کو، تو انہوں نے تو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی بائی پاس کیا۔ جی بالکل، سیکرٹری سینٹ کو ایون کے بائی پاس کیا۔ تو نیچرلی وہ کورٹ آف لاء میں جائیں گے، ان کو شاید ریمیڈی مل جائے۔ اچھا بیگ صاحب، ابھی یہ بھی لوگ بہت سی باتیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اندر کی سٹوری آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلے جی ٹھیک ہے 7 ووٹ گیلانی صاحب کے ریجیکٹ کر دیے گئے، ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا، اس میں بھی 7 ووٹ سے وہ افریدی جیت گئے، اس میں کیا ہوا؟ بیسیکلی جو افریدی صاحب کو ٹکٹ دلوایا گیا، چیئرمین سینٹ موجودہ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب نے دلوایا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ پہلے نون لیگ میں تھے، انہوں نے نون لیگ چھوڑی نہیں ہے، اور یہ نون لیگ میں سے یا اپوزیشن میں سے 5 سے 6 ووٹ یہ اپنے طور پر خود کریں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا، اور وہ بات سچ ہوئی، ان کو 5 سے 7 ووٹ ایکسٹرا پڑے۔ تو آئی ڈونٹ نو، مولانا حیدری صاحب کو شاید اس طریقے سے لابنگ نہیں کی گئی، یا ان کی پوزیشن اس طریقے سے بہتر نہیں تھی ووٹوں کے لحاظ سے، تو مرزا افریدی نے اپنے بل بوتے پہ میرے خیال میں 7-8 ووٹ زیادہ لیے۔ اچھا بیگ صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی وفاقی وزراء نے، عمران خان کے نے تو کافی الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کی تھی ڈسکا الیکشن کے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اگر پسند کا فیصلہ آ جائے تو حکومت ایکسیپٹ اور بلے بلے اور شاباش شاباش، اور ابھی تھوڑا سا الیکشن کمیشن نے آزادی اور خود مختاری دکھائی تو کہتے ہیں جی پورا الیکشن کمیشن ہی ریزائن کر جائے، کیا آپ کمنٹ کریں گے؟ میں صدیق صاحب سن رہا تھا، میں بڑا حیران ہوں۔ خان صاحب کیونکہ اداروں کی مضبوطی اور اداروں کو بلڈ کرنے کی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بھی بات کرتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ڈسکا کے الیکشن کے اوپر، جو انہوں نے ایکشن لیا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، پنجاب گورنمنٹ نے کچھ نہیں بولا، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، کسی نے کچھ نہیں بولا، کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی کہ 23 پریزائڈنگ افیسروں کو کون لے کے گیا تھا، کیسے لے کے گیا تھا، کس کے آرڈرز تھے۔ تو اس کے بعد اگر آپ الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کر دیں تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ خان صاحب کا ایک موقف تھا اور خان صاحب کو اس موقف پہ رہنا چاہیے۔ اگر اسی طرح پرانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہیں کہ اپنے اداروں میں اپنے لوگوں کو بٹھایا جائے اور پھر اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں، پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آپ فرق برقرار رکھیں اور اصولوں کی سیاست کریں، اور اداروں کو آزاد ہونا چاہیے اپنے ڈیسیژن میکنگ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آزادی ان کو پسند نظر نہیں آ رہی، جو شاید یہ کوئی جو بھی لوگ ہیں خان صاحب کے ارد گرد ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، اور 3 فیڈرل منسٹرز نے پریس کانفرنس کی، ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ آپ لوگوں کی نظر میں اگر آپ اپنا پارشل پوسچر رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں سمجھتا ہوں آپ کی پوزیشن خراب ہوگی۔ یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں۔ اور پہلی بار جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اور ہم اس پروفیشن میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن
بہتر ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. اب شاید ان کو یہ بھی خطرہ ہے کیونکہ فارن فنڈنگ کا کیس آ رہا ہے. وہ کیس بظاہر اوپن اینڈ شٹ ہے. اس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی امپلائیز کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں جو کہ غلط طریقے سے آئے ہیں, منی لانڈرنگ کے طریقے سے آئے ہیں. اس کے اوپر ان کو خطرہ کہ شاید الیکشن کمیشن اگر اتنا ہی آزاد ہو گیا تو شاید کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے جو ان کو سوٹ نہ کرے. حکومت وقت کا اس قسم کے آزاد اور خود مختار ادارے پر اور آئینی ادارے پر جو دباؤ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر واقعی ادارے مضبوط رہ جائیں گے یا اپنی آزادی برقرار رکھ سکیں گے اگر حکومت وقت ہی ان کو اتنا پریشرائز کرے گی؟ یہ ان کا موقف کہ جی وہ الیکشن کمیشن پورے کا پورا ریزائن کر جائے اور اس کا نیا سٹرکچر دوبارہ سے بنایا جائے, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی معیوب بات ہے. پولیٹیکل سسٹم میں اس طریقے سے آپ نہیں کرتے. الیکشن کا پروسیس ہے, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. پہلے بہت غلطیاں ہو چکی ہیں. اگر کوئی ادارے مضبوط ہو کے بہتر فیصلہ کر رہے ہیں اور بہتر انداز سے وہ اداروں کو چلا رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کل فیصلہ آپ کے حق میں بھی کوئی آ جائے, تو بجائے اس کے کہ سارے اداروں کو اپنے آپ کنٹرول میں رکھیں, جیسے ابھی آپ نے نیپ میں کو کنٹرول میں رکھا, وہ دڑا دڑ لوگوں کے ورنٹ. ابھی جو نیپ نے مریم نواز شریف کے اوپر جو ان کی بیل اپلیکیشن کینسل کرانے کے لیے اپلیکیشن دی ہے, وہ بڑی عجیب ہے. انہوں نے کہا جی یہ اداروں پہ تنقید, آپ تو اس کا مطلب ہے سیاست کر رہے ہیں. نیب تو پھر سیاست کر رہی ہے. نیب تو یہ بتائے نا, قانونی بات کرے, یہ نہ کہے کہ جی وہ کیا بول رہی ہے اداروں کے خلاف یا حکومت کے خلاف. تو ان چیزوں سے خان صاحب کو بچنا چاہیے. اچھا, آپ نے گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل پہ یہ خبر بریک کی تھی کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہیں مرزا محمد افریدی 1 ارب اور 90 کروڑ روپے سے زائد کے ڈیفالٹر ہیں 3 بینکوں کے, بینک آف پنجاب, بینک آف خیبر اور فلاح بینک کے. اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کا نام کریڈٹ آف انفارمیشن بیورو کو نہ جائے. تو آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اچھا کام, میں تو اچھا ہی کہوں گا, ظاہر حکومت میں بیٹھے ہوئے کہ اتوار والے دن سنا دفتر کھلوا لیا بینک آف پنجاب کا اور کہتے جی یہ نام آگے جانا نہیں چاہیے. جی انہوں نے کل آفس کھلوایا. آفس بینک آف پنجاب کے ہیڈ کوارٹر میں گئے, وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک سٹے بھی لیا جس میں الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو جو انفارمیشن سارے بینک بھیجتے ہیں اس کے خلاف کہ وہ اس میں نہ جائے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیفالٹر ہیں, ولفل ڈیفالٹر ہیں. ولفل ڈیفالٹر کیسے ڈپٹی چیئرمین بن گیا؟ یہ ہمارے اداروں کی اور جو ہے کمزوری ہے. کسی نے شاید پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. وہ ولفل ڈیفالٹر ہیں. وہ آج بھی وہ ڈیفالٹر ہیں. آج بھی انہوں نے کوئی پیمنٹ. پرویز رشید نے بیچارہ پیسوں کے بیگ اپنی بغل میں بٹھا کر پھرتا رہا کہ یہ لے لو, اس کو نااہل کر دیا کہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو ادھر تو 2 ارب کا تقریباً معاملہ ہے. ایک صاحب صدیق صاحب مسئلہ یہ ہے, ٹائم کی بات ہے. اگر پرویز رشید صاحب کا آج ٹائم ہوتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے ان کا ٹائم ہے. انہوں نے کل پریشرائز کیا ہے پنجاب بینک کے لوگوں کو کہ ہم حکومت میں ہیں اور آپ اس کو بالکل نہیں کریں گے. حالانکہ انہوں نے ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے انفارمیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینی ہے جو ڈیفالٹر لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا, بیورو کو اگر سر انفارمیشن دے دی جائے گی ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجیے کہ اس کا کیا ہوتا ہے, ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈر اس لیے رہے ہیں جی, الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو جو ہے سارے بینک ڈیفالٹرز کو جب اسٹیٹ بینک کو لکھتے ہیں تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. کوئی بھی شخص بھی نکال سکتا ہے ان کا آئی ڈی کارڈ ڈال کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی بینک جو ہیں وہ کوئی لون نہیں دیتا, وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ چیک بھی وہیں سے کرتے ہیں کہ ان کا نام ڈیفالٹر لسٹ میں آیا. دیکھیں جو حکومت میں ہو ڈیفالٹ کیا ہوا اس کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو تو ایگزامپل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ بینکوں کے پیسے اپنی پاور کی وجہ سے دبا کے بیٹھ جائیں اور غریب آدمی کو اس کا لون بھی نہ ملے جو جائز کاروبار کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ ایکشن لیا جائے. اور مجھے نہیں پتا کہ ان کے مقابل یا ان کے اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ کل ان کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں یا نہیں, لیکن بہرحال وہ ہیں تو ڈیفالٹر. اچھا دیکھ سر, جیسے جیسے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ نزدیک آ رہا ہے, مارچ میں اچانک کورونا کے کیسز بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لانگ مارچ کو روکنے کی سازش ہے. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور لانگ مارچ سے اس کا کوئی تعلق ہے یا پھر سیاست ہے اس کے اوپر بھی؟ نہیں دیکھیں, کیسز تو بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیا وائرس ہے, وائرس کی 3rd قسم ہے, اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو
اٹیک کیا وائرس نے، ایک دم نمبر بڑھے ہیں، اس کی وجہ میرے خیال میں ہم نے احتیاط کرنی چھوڑ دی ہے. پاکستانی ذرا ہر چیز کو ایزی لیتے ہیں، لیکن احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، ان کا پروگرام آئی ڈونٹ نو کب فائنل ہوتا ہے، شاید کل ان کی میٹنگ ہے. جی بالکل ہے. لیکن باقی کام تو اسی طرح ہو رہے ہیں، احتیاط تو لوگ نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر پی ڈی ایم والے اپنا لانگ مارچ لاتے ہیں، اس میں ایس او پیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ماسک کا، چیزوں کا، سینیٹائزرز کا. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ لانگ مارچ نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. وہ اس کو بہانہ بھی بنا سکتے ہیں، 144 بھی انہوں نے لگایا. لیکن ان چیزوں سے جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے، خان صاحب بھی نہیں رکے، نواز شریف صاحب بھی نہیں رکے تھے، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی 2-3 بار لانگ مارچ کیا، وہ بھی نہیں رکی تھی. یہ سارے قوانین تو اس وقت بھی لاگو تھے. دیکھنا یہ ہے کہ آیا گورنمنٹ ان کو کسی ٹیبل پہ لاتی ہے بجائے اس کے کہ لانگ مارچ سے اس قسم کے طریقے سے روکا جائے. بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اپوزیشن کو ٹیبل پہ لایا جائے، ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اچھا بے صاحب، ہوتا یہی ہے، ابھی ہم نے مظاہرہ بھی دیکھ لیا کہ سینٹ کا چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اور ایک واضح طور پر وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے میں جب کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو کیا لانگ مارچ آپ کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن یا عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طریقے سے اس کو ٹیکل کرے، اور بیسٹ پولیٹیکل ایڈوائز یہی ہے کہ آپ ان کو گفتگو میں انگیج کریں. تھوڑا بہت اگر آپ کو آگے ہو کے ہاتھ بڑھانا بھی پڑے تو اس میں کوئی عزت اور انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے. خان صاحب نے، یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا خان صاحب ہیں، یہ بجائے اس کے کہ یہ ہوش سے کام لے، یہ جوش سے کام لے رہے ہیں، چیزوں کو گرما رہے ہیں، چیزوں ان کو پرووک کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ملک کا نقصان کریں. آگے بہت نقصان آپ نے کر دیا، اپنا بھی کیا. آپ کی جو پاپولیرٹی پہلے تھی 2.5 سال پہلے، وہ آج نہیں ہے. اس کی وجہ پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ آپ کی گورننس بھی ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن کیونکہ اس وقت اٹیکنگ پوزیشن میں ہے، آپ کے منسٹر لاکھ بگلے بجائیں، دے نو اگر اپوزیشن نہ مانی تو آپ کا سروائیول مشکل ہوگا، گورنمنٹ چلانا مشکل ہو جاتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، حالات آپ کے قابو میں نہیں ہیں، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو رہا ہے. ایسے حالات میں گورنمنٹ کو چاہیے آگے بڑھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اچھا بیر صاحب، ویسے یہ مجھے پتا ہے آپ کو سوال پسند تو نہیں آیا، کیونکہ آپ کو وہ شخصی پسند نہیں، لیکن لاہور میں ایک واقعہ ہوا، شہباز گل پر انڈے پھینکے گئے، سیاہی پھینکی گئی، اور ان کو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ان کا گھیراؤ بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی دھواں قسم کی پنجابی میں پریس کانفرنس کی اور انتہائی غیر اخلاقی الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ ہم تو نہیں کر سکتے. کیا کمنٹ کریں گے کہ سیاست میں اس قسم کی عدم برداشت کی جو چیزیں ہیں، یا پھر شہباز گل نے خود کو ہیرو بنا کر عمران خان کی جو چاپلوسی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی؟ دیکھیں، اگر تو یہ سچا واقعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. تو سچا واقعہ سر پورے میڈیا دکھائے نہیں، وہ پتہ نہیں، انڈے بھی نظر آئے ہیں. جب تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن عدم برداشت بہرحال جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور سیاسی مخالف کو فزیکل طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ شاید جن صاحب کا آپ نے کہا، یہ شاید پولیٹیکل تو ہے نہیں، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں تو شاید اس کا یہ رزلٹ ہو. لیکن بہرحال ایک غلط چیز ہوئی ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا بھائی صاحب، جو آخری سوال یہی، جو اپوزیشن کی ایک سیاست چل رہی ہے، مریم نواز کا ایک بیانیہ ہے، پھر اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف الگ ہو گئے، یا حمزہ شہباز کی سیاست الگ ہے اور مریم کی الگ ہے، اور زرداری جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو دھوکہ دیا، نون لیگ نے JUIF کو دھوکہ دے دیا. یہ آپ بھی اس کو بلیو کرتے ہیں یا پھر یہ حکومتی سوچیں ہی ہیں؟ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں میں بہرحال ابھی تک تو اتحاد برقرار ہے، اور میں پہلے دن سے PDM جب بنی تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ PDM میں اتحاد برقرار رہا تو گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا کریں گے، اور وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور اس کا ایفیکٹ ریاست کو اور عوام کو جا رہا ہے. گورنمنٹ والے پھر بھی مزے میں ہیں، اپوزیشن والوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. مسئلہ عوام کا ہے اور اس ملک کا ہے. اس کے اوپر دونوں کو، اپوزیشن کو بھی اور خان صاحب، کیونکہ خان صاحب کی حکومت ہے، ان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے. اور یہ
اپوزیشن چاہے گی کہ خان صاحب کی گورنمنٹ ناکام ہو اور ان کو اسی چکر میں انگیج کیے رکھیں تاکہ وہ عوامی مسائل جو قوم کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، اس کے اوپر ان کا فوکس نہ ہو. اور خان صاحب خود شاید یہی چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہی مقابلے میں سینگ پھنسا کے رکھوں، اور اس وجہ سے باقی سارے کام جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلے گئے ہم لوگ. تو ان دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈے طبیعت سے عوام کے لیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، جو کہ یہ نہیں لوگ سوچتے. اپنی الیکشن آ گئے جی، یہ آ گیا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ووٹوں سے آپ اس پارلیمنٹ میں اور گورنمنٹ آپ نے بنائی ہے، ان لوگوں کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کا مستقبل، اس ملک کا مستقبل، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اچھا بیگ صاحب، مہنگائی ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے، رمضان سے پہلے ایک مہینہ رہ گیا ہے، چینی 100 روپیہ پھر کراس کر چکی ہے. کنٹرول کیوں آپ کو نظر نہیں آتا حکومت کا یا حکومتی اداروں کا؟ یا پھر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا پھر یہ واقعی مہنگائی مافیا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے؟ ایکچولی صدیق صاحب دونوں چیزیں ہیں. گورننس بہتر نہیں ہے ایک بات، اس کی وجہ سے لوگ ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول کی پرائس ابھی پھر بڑھانے لگے ہیں، روکا ہوا تھا انہوں نے. اسی طرح آپ الیکٹریسٹی ہے، IMF کے ایجنڈے میں آپ کیا بڑھائیں، آپ نے 2 روپے کے قریب سرچارج بھی لگا دیا اور بیلنس کرنے کے لیے. پیٹرول میں آپ نے لیوی اور انکریز کر دی. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں، یہ ایسنشل چیزیں ہیں، اس کے بیس کے اوپر باقی چیزیں بڑھتی ہیں. تو گورنمنٹ جب تک یہ تینوں چاروں چیزوں کی پرائس بڑھاتی رہے گی تو نیچرلی اس کا امپیکٹ پوری مارکیٹ پہ پڑتا ہے. تو گورنمنٹ بھی اس مسئلے میں سیریس نہیں ہے کہ اس کو کیسے بیلنس کیا جائے. اب آنے والے دنوں میں انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ یہ بڑے نوٹ ختم کیے جائیں 5000 والے، اور یہ اس طریقے سے اکانومی کو ایک تھوڑا سا سٹیبل کریں. اور خاص کر جن لوگوں کے سیف ڈپازٹ باکسز ہیں، جس میں کچھ لوگ پیسے بھی رکھتے ہیں، کچھ اپنے قیمتی اشیاء بھی رکھتے ہیں، اور موسٹلی لوگ گھروں میں کیونکہ لا اینڈ آرڈر کے حالات اس قسم کے ہیں تو لوگ سیف سمجھتے ہیں. بینک یہ چاہتے ہیں کہ اب جن کے ملٹیپل سیف ڈپازٹ باکس ہیں اس کے اوپر بھی کھلا کے دیکھا جائے یہ ٹیکس چوری ہے یا یہ پیسہ جو ان کے پاس ہے. تو یہ جو چیزیں ساری اکانومی کو، ہاں میں اس حق میں ضرور ہوں کہ بلیک منی کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے تاکہ پیسہ جو ہے مارکیٹ سے بالکل غائب نہ ہو جائے. غائب ہونے کی وجہ سے آپ کی اکانومی سلو ہو جاتی ہے. آج بھی جو انڈیکس ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کا، ہم سب سے نیچے ہیں پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں. انڈیا کی پاپولیشن دیکھ لیں 130-135 کروڑ لوگ ہیں، ہم 22 کروڑ ہیں. بنگلہ دیش دیکھ لیں، وہ دونوں ملک ہم سے آگے ہیں، تو ہم ان سے آگے تھے پہلے. تو مقصد یہ کہ خان صاحب کو اپنے اکانومسٹ اور جتنے ایڈوائزرز ہیں بیٹھ کے چیزیں طریقے سے کریں. اگر آپ نے بالکل دھوس دھاندلی سے کیا تو اور معیشت کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ بیگ صاحب، اور اسی بات پر اختتام کریں گے کہ ابھی بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا جو راستہ اختیار کرے تاکہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں کمی ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.